یہ ایک کوشش ہے کہ صنفی مساوات اور انسانی حقوق کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچیں. عورت کی شمولیت معاشرے کی ترقی ہے، پاکستان کا تابناک مستقبل ہے. عورت فاؤنڈیشن کے بہت سے اور پروگرام ہیں جو مختلف تنظیموں کی توسط سے چل رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف رضاکارانہ طور پہ چل رہے ہیں جس میں کہیں سے کوئی ہمیں پیسے نہیں دیتا. عورتوں کو 33% نشستیں دلوانے کے لیے عورت فاؤنڈیشن اپنے باقی ساتھی اداروں کے ساتھ فور فرنٹ پہ رہی. یہ صرف ایک ادارہ ہے یا اسے ہم ایک تحریک سمجھیں؟ آج ایک وقت ہے کہ بہت سے مرد ہمارے ساتھ ہیں جو فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم، لال و گوہر میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام عورت فاؤنڈیشن کے تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ایک کوشش ہے کہ صنفی مساوات اور انسانی حقوق کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچیں، کچھ شعور بیدار ہو. اور عورت فاؤنڈیشن کا صنفی مساوات پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کی وجہ سے ہر ہفتے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. عورت فاؤنڈیشن کی بات ہو اور اس سے منسلک لوگ یہاں موجود نہ ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیمی کمال صاحبہ، جن کا 32 سال کا ایکسپیرینس ہے حقوق النسواں کے لیے لڑتے ہوئے، انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہوئے، اور اس وقت یہ چیف آف پارٹی ہیں صنفی مساوات پروگرام عورت فاؤنڈیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہیں یونس خالد صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں عورت فاؤنڈیشن کے، اور 17 سال سے بھی زیادہ ہو گئے انہیں اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے، اور یہ میرا خیال ہے ان چند مردوں میں سے ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے لڑتے رہتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہم اتنے ہفتوں سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں تک کچھ نہ کچھ معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ سلسلہ چند ہفتوں کا نہیں ہے، کئی سالوں کا ہے، اور آپ کا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے بہت پرانا ہے. تو یہ صرف ایک ادارہ ہے یا اسے ہم ایک تحریک سمجھیں؟ آپ بالکل سے ایک تحریک سمجھیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان میں جب خواتین کے حقوق کے لیے ایک تحریک نے جنم لیا تھا 1980s میں، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں بہت ساری خواتین جو نکلی تھی. میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ ہوتی تھی، میں اس میں شامل نہیں تھی، کاش میں ہوتی شامل اس میں، جس میں عورتوں نے ڈنڈے بھی کھائے تھے اور آنسو گیس بھی پھینکی گئی تھی. اس کے بعد جو ایک تحریک نے جنم لیا تھا، اس تحریک سے پھر بہت سی تنظیمیں نکلیں، جس میں سے عورت فاؤنڈیشن سر فہرست ہے. اور عورت فاؤنڈیشن کا جب کام شروع ہوا تھا اس وقت خیال یہ تھا کہ عورتوں تک جس طرح سے اس پروگرام کے ذریعے معلومات پہنچائی جا رہی ہیں، تو اس طرح سے عورتوں کو اپنے حقوق کے بارے میں کچھ پتہ تو چلے. اور میرا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے مختلف وقتوں میں ان پچھلے کوئی 20 سالوں سے رہا ہے، لیکن میرے کولیگ یونس صاحب کیونکہ یہ 17 سال سے مستقل منسلک رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ عورت فاؤنڈیشن کی جو تاریخ رہی ہے وہ آپ کو کچھ بہتر طور پہ بتا سکیں. تھینک یو سیمی. پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ ان معلومات پہنچانے کے کام میں مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنے کا موقع مل رہا ہے، جو کہ پچھلے 17 برس میں عورت فاؤنڈیشن میں رہتے ہوئے تو میں کر ہی رہا تھا، لیکن یہاں آنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس سے پہلے بھی میں کچھ اسی طرح کے کام کر رہا تھا. دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کو جگانے کا عمل ہے ان معلومات کو پہنچانے کے ذریعے، اور سیمی کہہ رہی تھیں کہ ایک تحریک ہے عورت فاؤنڈیشن، اور یہ ادارہ جو ہے وہ بنا بھی ایک تحریک کے نتیجے میں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں 12 فروری کو لاہور کی سڑکوں پہ عورتوں پہ بے تحاشا قسم کا تشدد ہوا، لاٹھی چارج ہوا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں عورتوں پہ، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا اس وقت. اور اس کے نتیجے میں بہت ساری تنظیمیں جو اس وقت ویمن ایکشن فورم کے اندر کام کر رہی تھیں، یا بہت سارے افراد جو اس میں شامل تھے، انہوں نے ایک اور سوچ ان کے اندر بیدار ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ عورتوں کے حوالے سے ادارے نہیں ہیں، تو کم از کم ایک ایسا ادارہ ضرور ہو جو عورتوں کے حوالے سے معلومات نہ صرف جمع کرے بلکہ ان معلومات کو پھر آگے بھی پہنچائے. تو یہ دو طرفہ قسم کی معلومات کا عمل